ہم نے زندگی کی کیا روٹین بنا رکھی ہے؟ ہمیں کوئی فکر ہے اپنے گناہوں کی؟ احساس ہے؟ ہمیں احساس بھی نہیں ہے تو نقصان کس کا ہے اگر ہمیں احساس نہیں تو؟ اگر ہم آج دنیا میں اصلاح نہیں کر لیتے، معافی نہیں مانگ لیتے، کیا سوچ رکھا ہے ہم نے اپنے مستقبل کے لیے؟ اس دن کی کوئی فکر نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسے تھے اور نہ اس کے بعد کبھی. وہ دن آسان دن ہے. قیامت کے دن کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قیامت کے دن کا کیا تصور ہے آپ کے ذہن میں؟ میرا خیال ہے کوئی کبھی خیال آ جاتا ہوگا بھول بھلا کے. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ بالکل سچ ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح پھر ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو؟ یعنی قرآن پڑھے ہوئے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. کون ہیں عقل مند لوگ؟ اپنے آپ کو پرکھیے ان پر. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ جو اللہ کے عہد کو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو توڑتے نہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو عہد کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ اب تو معاف کر دے، یہ غلطی پھر نہیں کریں گے. لیکن پھر کیا پڑھ پڑھا کے بھول گئے کون سے عہد تھے، کون سے معاہدے تھے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑ کے رکھتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا. کن چیزوں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہمیں؟ اس میں ہم عام طور پر صرف ایک ہی معنی کرتے ہیں اور وہ رشتہ داروں سے اچھے تعلقات. اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی ہم انسانوں سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، جو بھی ہمارا اجتماعی کام ہوتا ہے، ہماری اجتماعی زندگی کے جو بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. اجتماعی زندگی کے تقاضوں سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتی ہے نا ہماری انڈیویجول لائف، اور ایک ہوتی ہے ہم ٹیم ورک کہیں کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں، کسی اسکول میں، کسی گھر میں، شادی کے بونڈ میں، یا پھر رشتہ داروں میں، یا پھر یہاں پر جیسے آپ ایک گروپ میں ہوتے ہیں یا اسٹاف ممبرز ہیں، ان کی ایک کمٹمنٹ ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کمٹمنٹس کو نبھانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ بحیثیت اسٹوڈنٹ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے، بحیثیت استاد جو آپ کی کمٹمنٹ ہے. تو جن چیزوں سے ہمیں جڑ کر رہنا چاہیے، جو ضرورت ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ضمن میں، یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں. وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں. کون سا برا حساب ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں؟ قیامت کے دن کا. یعنی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یعنی گناہوں کے اسباب دور نہیں ہو سکتے، توبہ ہو نہیں سکتی، توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، نیکی کے کام پہ جم نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر کی صفت نہ ہو. تو جب تک ہمارے اندر واقعی آخرت کا خوف نہ ہو، سوء الحساب کا ڈر نہ ہو، ضرورت بھی نہیں اس وقت تک لگتی کہ ہاں ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے یا کوئی اچھے کام کرنے بھی چاہیے. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور پھر وہ مل جل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ہم آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں. یہ جو سوء الحساب ہے، یہ میں ابھی آپ کو آیات سناتی ہوں، پھر آپ ذرا سا توجہ کریے اس پر. میرے خیال ہے زیادہ تر لوگوں کو ترجمہ آتا ہے، اور یہ جو نئے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس سے ملتے جلتے لفظ پڑھ لیے ہیں، یعنی کوئی ایسی نئی بات نہیں. جو لوگ میثاق کو پورا نہیں کرتے اور جن رشتوں کو یا جن روابط کو اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ان کو کاٹ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے. آپ یہ آیتیں نکال لیجیے اپنے قرآن پاک میں سے. آپ سب کے پاس قرآن پاک ہوں گے، ذرا توجہ فرمائیے، کیونکہ عام طور پر ہمارے گناہوں میں بڑے بڑے گناہ یہی ہیں.
آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دنیا کے بھی بہت سے کاموں میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کی ایک بڑی وجہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات پڑھی. تو اس کی دلیل بھی قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا. سورۃ نوح میں آتا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو، وہ بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، اور پھر باغات اور نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف اور سچے دل سے معافی مانگ لینا اور اپنی اصلاح کی مسلسل کوشش کرنا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو یہ آیتیں ایک پورا کمپیریزن ہے، دونوں گروہوں کو آمنے سامنے لا کے بتایا گیا. دو کردار ہیں یہاں. میں دوبارہ پلے کرتی ہوں، آپ ذرا سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی رحمت سے دوری. ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے لیے چاہتا ہو؟ پھر ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہم خدا کی رحمت سے دور ہو جائیں؟ اور اگر رحمت سے دور ہو گئے تو باقی کیا رہے گا؟ دنیا بھر کی دولت بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. کوئی آپ کے گٹس، کوئی آپ کی ہوشیاری، کوئی آپ کی قابلیت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی آپ کو اللہ کے سامنے. جس سے اللہ کی رحمت کا پردہ ہے، چادر اٹھ گئی، اس کے پاس کیا باقی رہا؟ جو اللہ کے ہاں دھتکارا اور پھٹکارا گیا، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر سنیے دوبارہ اور سوچئے کیا سمجھ میں آیا، کیا دل پہ اترا. صبر ہی وہ بنیادی صفت ہے، اور وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے اوپر احسان جتاتے ہوئے نہیں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہمارا آخری انجام درست ہو سکتا ہے. بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بھی واضح کر دیے، ہمیں اختیار بھی دے دیا، اور پھر یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کس کو اختیار کرتے ہیں. اور اگر نیکی کا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے واقعی پھر صبر کی صفت چاہیے. اور اگر ہمیں صبر نہیں تو پھر نہ ہم وعدے پہ قائم رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم باقی صفات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر استقامت نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہاں پر آپ لوگ پھر رشتہ داری اور صلہ رحمی کے لفظ استعمال کر رہے ہیں. آیت کو محدود نہ کریں. یہ نہ تو صرف صلہ رحمی اور نہ ہی صرف رشتہ داری ہے، یہ بہت وسیع کانٹیکسٹ میں لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جہاں جہاں معاشرتی تعلقات کو جوڑنا، ان روابط کو برقرار رکھنا جن کا رکھنا انسان کی دین اور دنیا کے فائدے کے لیے ہے، ان کو قائم رکھنا بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر ہم اس کو صرف رشتہ داروں تک محدود کر دیں گے تو آیت کا معنی بدل دیں گے. اس آیت میں صرف یہ معنی نہیں ہے، اس لیے لفظ صحیح استعمال کیجئے. یہ میں سب کے لیے کہہ رہی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ نیکی کے بہت سے کام کیا تنہا آپ کر سکتے ہیں؟ اکیلے بیٹھ کے کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جڑ کے رہنا، باہم تعلقات کو جوڑنا اور ان کو درست رکھنا. آپ جو کچھ یہاں سیکھ رہے ہیں کیا اکیلے گھر میں بیٹھ کے سیکھ سکتے تھے؟ نہیں. جو کچھ یہاں سکھا سکتے ہیں اکیلے گھر میں بیٹھ کے سکھا لیتے؟ نہیں. تو ان تعلقات کی جو ہمارے اجتماعی اور والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل کے ضمن میں آتے ہیں، یہ بے حد ضروری ہے ان تعلقات کو درست رکھنا اور ان کو جوڑنا. اور اس میں پھر رشتہ داریاں بھی آتی ہیں. ظاہر اگر آپ نے اپنے گھر میں بگاڑ کر رکھا ہے تو باہر کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی نے یہ لکھا ہے کہ جب بہت دفعہ نفس پہ قابو کرتے ہوئے سخت الجھن ہوتی ہے اور ذہنی تھکن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ گناہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس پر آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب میں ذہنی تھکن کا شکار ہو گئی ہوں، مجھ سے نہیں سوچا جاتا کہ میرے اندر کون سی غلطی ہے اور کون سی نہیں. تو آپ کو سوچنا ہی ہے. آپ جگہ چینج کریں، آپ طریقہ چینج کریں، لیکن اس سے لا تعلق نہیں ہو، اپنے گناہوں سے بے فکر نہیں ہو. حدیث میں کیا آتا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو کیا سمجھتا ہے اور منافق اپنے گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ معلوم ہے کسی کو یہ حدیث؟ جی بولیے. منافق اپنے گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو ہم کیسے اٹھاتے ہیں؟ بس ایسے. منافق سمجھتا ہے میرا گناہ بس اتنا ہی ہلکا ہے
اور اتنا چھوٹا ہے کہ جیسے میرے اوپر اس کا کوئی نقصان نہیں، جیسے ناک میں بیٹھی مکھی مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتی، میں کسی بھی وقت ہاتھ سے اڑا دوں گا اس کو، اور اس طرح میرے گناہ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ اور مومن اپنے گناہوں کے بارے میں کیا سمجھتا ہے؟ مومن اپنے گناہ کو کیا شمار کرتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر ایک پہاڑ ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہو۔ مومن اپنے گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، اور منافق اپنے گناہ کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے گناہوں کو اپنے لیے؟ ہم اپنے گناہوں کے بوجھ میں کتنا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں؟ غلطی کر کے ہم پہ کیا بوجھ پڑتا ہے، اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے ہماری پھر ایفرٹ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم سنجیدہ کتنا ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ہم واقعی اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتے ہیں کہ ابھی گرے ہمارے اوپر؟ بتائیے، سوچئے، غور کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے، لگتا ہے ہمیں کہ غلطی ہمارے سر پہ پڑنے والی ہے اور ہمیں نقصان دے سکتی ہے؟ پہاڑ گر کے چھوڑے گا ہمیں؟ کل میں سفر کر رہی تھی تو گاڑی کے قریب سے ایک بہت بڑا ٹینکر گزرا، تیل کا تھا، پانی کا تھا، کس چیز کا تھا، بہت ہیوج ٹینکر تھا، اور وہ اس طرح ساتھ سے گزرا۔ میں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی کھڑکی کے پاس، تو وہ ایسے میرے پاس سے گزرا کہ مجھے دیکھ کے تھوڑی دیر کی دہشت آئی، اور میں سوچنے لگی اگر خدا نخواستہ یہ ٹینکر میرے اوپر آئے تو میرا تو ایک ذرہ نہ ملے کسی کو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، پہاڑ کسی کے اوپر گرے تو اس کا باقی کیا بچے گا؟ ہم حقیقت میں اپنے گناہوں کو کوئی بڑا نہیں سمجھتے، اور نہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں نقصان دینے والے۔ پہلے بات تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں غلطی کہاں ہے ہماری، تم کیوں کہتے ہیں ہماری غلطی؟ تو یہ غفلت کی زندگی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ اس بوجھ کو ہٹانا اور اس کو دھونا اور اس کی صفائی ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس مہینے آپ کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا۔ جتنا میں آپ کو پڑھا سکی پڑھا دوں گی، اور جو رہ جائے اسے آپ نے مکمل کرنا۔ ایکچولی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اپنے مطالعے کے لیے مختلف کتابوں کا انتخاب کرتی رہتی ہوں، تو پھر روز کچھ حصہ پڑھتی ہوں۔ تو میں اس طرح اس کو پڑھ رہی تھی کہ روز ایک طریقہ سیکھ لیتی تھی یا دیکھ لیتی تھی کہ جس سے گناہ دھلتے ہیں، اور اس میں سے جو میرے بس اختیار میں تھا یا مجھ سے ریلیونٹ تھا اس کو میں اپنے عمل میں لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس طریقے سے میں شاید کچھ فائدہ اٹھا سکوں۔ تو جب میں خود اپنے لیے کر رہی تھی تو جی چاہا کہ کیوں نہ آپ سب کو بھی اس سے فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ 2 سوال اس پر آئے ہیں کہ گناہوں کی پہچان کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ میں اپنے ہسبینڈ اور بچوں سے پوچھوں کہ مجھے وہ باتیں میری بتائیں کہ جو میں غلط کرتی ہوں۔ یہ انہوں نے بہت اچھا طریقہ بتایا۔ پہلے سوال میں تھا کہ وہ طریقے بتائیں جس سے ہمیں ہمارے گناہ پتہ چلے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں۔ بالکل یہی طریقہ ہے۔ اپنے گناہوں یا غلطیوں کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہم اپنے ساتھ سچے ہوں، جن غلط باتوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں جب بھی ہم کریں تو ہم ان کو مان جائیں۔ نمبر 2، ہم اپنے قریبی لوگوں کو جو زیادہ قریب سے ہمیں جانتے ہیں، مثلا انہوں نے اپنے ہسبینڈ اور بچوں کو کہا، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ جو ہمارے ہسبینڈ ہمیں جانتے ہیں وہ ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے، یا ہمارے بچے جو ہمیں جانتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ بعض اوقات بتا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات ان کی ججمنٹ غلط ہو، لیکن اگر وہ دلیل کے ساتھ بات کریں اور صحیح بات کریں تو پھر ہمیں ماننی چاہیے۔ اور اسی طرح ہم اپنے قریبی دوستوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ ہمیں ہماری غلطی بتائیں، اور جب بتائیں تو خدا کے لیے صفائی نہیں پیش کریں۔ اگر کوئی ہمیں ذرا بھی غلطی بتا تو ہم کہتے ہیں نہیں ذرا ٹھہر جائے، میں تو بتاتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی، یہ چھوڑ دیں، وجہ کچھ بھی تھی، غلطی تو غلطی ہے، وجہ کے بغیر کون سی چیز ہوتی ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ابھی وجوہات تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی ہیں، شیطان کا بہکاوا ہو سکتا ہے، نفس کی خواہش ہو سکتی ہے، بہت سے اسباب جو ابھی آپ نے پڑھے۔ پہلے تو خود لسٹ ڈاؤن کریں اپنی، جو خود آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں وہ خود لکھیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے سب کا، اپنی غلطیاں خود لکھیں۔ میں اس لیے یہ کرنے کی جرات کر رہی ہوں کہ یہ میں نے اپنے ساتھ بھی کیا ہوا یہ طریقہ، تو جو کام میں نے خود کیا ہوا ہے میں آپ کو کہہ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اس نے بہت فائدہ دیا تھا کہ میں کیا کیا غلطیاں کرتی ہوں۔ آپ لکھیں اور لکھ کے اب دیکھیں، اور اس کے بعد ایک لسٹ خود بنائیں اور ایک لسٹ کسی اور سے بنوائیں یا مختلف لوگوں سے بنوا لیں، فادر، مدر، بہن، بھائی، جو بھی قریب ہیں آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں ان سے۔ پھر ان دونوں لسٹوں کو چیک کریں، پھر دیکھیں آپ خود کو کتنا نہیں پہچانتے، کہاں کہاں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ خود غلط ہیں، اپنے بارے میں آپ خود کتنے لا علم ہیں۔ اور کسی بھی غلطی پہ نہ تو صفائی پیش کرنی ہے، کیونکہ ہم فوراً اپنے آپ کو کور کرنے لگتے ہیں، ڈھانپنے لگتے ہیں، نہیں 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 یہ اس لیے نہیں، اس لیے
یہ نہیں کرنا، خاموش رہنا اور پھر دیکھنا ہے کہ واقعی ہے اور میں کرتی ہوں تو کیوں کرتی ہوں، اور مجھے کیوں نہیں احساس کہ میں غلط کرتی ہوں. اور پھر اگلا سٹیپ کہ ان کو دھونا کیسے ہے، ان کو سامنے رکھ کے کیسے معافی مانگنی ہے. انشاءاللہ اگلے دنوں میں دیکھیں گے اس کو. اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے توبہ کرنی ہے اور اپنی اصلاح پھر کیسے کرنی ہے، درست کیسے کرنا ہے خود کو. صرف اتنا ہی ایکسرسائز کافی نہیں کہ ہم پتہ کر لیں کہ ہمیں یہ غلطیاں، اور پھر اس کے بعد کہ ہاں مان تو لیا ہے ہیں تو پھر کیا کریں اب ہیں. اتنا کافی نہیں، کیونکہ تو ہمیں پتہ ہے وہ خطرناک ہے، ہلاکت خیز ہے. آپ اس کو اس طرح بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، حقوق اللہ میں سے میں کیا غلطیاں کرتی ہوں. مثلا اپنی نمازوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے. یہ اتنی میں اوروں کو درس دیتی ہوں اور خود اپنی نمازیں قضا کرتی ہوں. تو ایسے لوگوں کے درس کیا کریں گے، ان کے منہ پہ نہیں پڑیں گے. پھر تعویلیں کیا کریں، تھکے ہوتے ہیں کیا کریں، بیمار ہیں تو کیا کریں، یہ ہے وہ ہے. یہ بلا کیا باتیں ہوئی. کیا واقعی وہ عذر جو آپ نے اپنے لیے گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی عذر ہیں؟ حقوق اللہ میں سے کیا کیا کمی ہے ابھی تک؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ. حقوق العباد میں کیا کمی ہے؟ اخلاقیات میں کس چیز کی کمی ہے؟ فرائض اور ذمہ داریوں کے حوالے سے کس قدر کوتاہی ہے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے. مثلا اگر آپ کو یہ پتا چلے چھت گرنے والی تو آپ کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں؟ گر جائے، یہی کریں گے. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کو بیماری لگ چکی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر کیا کروں، لگ چکی ہے تو لگ چکی رہے. ایسے ہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ علاج کرتے ہیں نا. تو اپنے نفس کا بھی تو علاج کرنا ہے نا، ہمیں اپنی عادتوں کا بھی تو علاج کرنا ہے، یہ نہیں کرنا یہ بیماری رہنے دینا خود کو. بیماری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت. تو اگر ہم بیمار ہیں تو مان لینا چاہیے اور مان کے پھر اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم صحت مند ہو جائیں اور آخرت خراب. يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.